آپ سب جانتے ہیں پچھلے 3-4 مہینے سے ہم بار بار اس چیز کو قوم کو بھی باور کرا رہے ہیں کہ یہ جو پچھلے 30-40 سال سے جو میوزیکل چیئر جنہوں نے لگائی تھی وارداتیوں نے، کہ جو چوری بھی کر رہے تھے، ایک دوسرے پہ کیسز بھی کر رہے تھے، وہ اچانک جو ان کا کٹ ہوا، جو گٹھ جوڑ ہوا ان تمام وارداتیوں کا، وہ مقصد صرف اور صرف اقتدار پہ قبضہ کر کے اپنی چوری کو معاف کرانا تھا۔ ان کے پاس کسی طور پہ بھی نہ کوئی مہنگائی ختم کرنے کا اور نہ ہی معیشت کو ٹھیک کرنے کا کوئی فارمولا تھا، اور ہم نے 4 مہینوں میں دیکھا کہ جو معیشت جو ترقی کر رہی تھی عمران خان صاحب کے قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دور کے اندر، جو جی ڈی پی 5.97 پہ تھا، اس کو کس طرح سے انہوں نے 0.06 پہ جو لے کے آئیں گے، اور جس طرح سے عوام کی مشکلات میں جو اضافہ ہوا ہے، جس طرح سے آئے دن مہنگائی کے پہاڑ عوام پہ ڈالے جا رہے ہیں کہ اپنی نالائکی اور ناکامی جو ہے وہ تمام کا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام وارداتیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنی چوری NRO 2 کے ذریعے معاف کرانے کی اکٹھے تو ہو گئے تھے، لیکن اب اقتدار کی بندر باڑ میں جو ان کی آپس کی جو لڑائی ہیں، اس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں، جس طرح یہ آڈیو لیکس ٹائپ کے ڈرامہ یہ سامنے لایا گیا ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی نکلے گا ان میں سے آپس میں یہ ایک دوسرے کو اب اقتدار کی بندر باڑ میں ایک دوسرے کو ننگا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو اصل مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے 3 وفاقی وزراء، خواجہ آصف، خرم دستگیر اور ان کی جو انفارمیشن منسٹر ہیں صاحبہ، یہ اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اہم قومی معاملات کو ایک ایسے شخص کے ساتھ مشاورت کی ہے جو نہ صرف سزا یافتہ قومی مجرم ہے، بلکہ جو جعلی رپورٹس دکھا کے اس ملک سے فرار ہوا ہے علاج کے بہانے۔ سو لہٰذا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، آج کیونکہ حکومت نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا ہوا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں تو کم از کم NSC کو اس معاملے کو جو ہے جو انتہائی اہم حیثیت کا معاملہ ہے کہ وزیر اعظم نے کیسے اہم قومی معاملات کے اوپر ایک قومی مجرم سے، ایک بھگوڑے کے ساتھ جو ہے مشاورت کر کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی ہے، اس کی تحقیقات ہونی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ جس نے نہ صرف فگرز فاج کیے، جو منی لانڈرنگ کے اندر 150 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا، جو اشتہاری تھا، اس شخص کو لا کے دوبارہ جو ملکی خزانے کی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑائی جا رہی ہے، تو یقیناً یہ بھی ایک انتہائی نیشنل سیکیورٹی کا ایک اہم معاملہ ہے، اور اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیسے ایک مفرور کو، ایک بھگوڑے کو، ایک مجرم کو دوبارہ سے جو ہے ایسے حالات میں کہ جب معیشت بالکل جو ہے تباہی کے دہانے پہ آپ پہنچی ہے، تو بجائے کہ معاملات کو ٹھیک کرنے کے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز نئی یہ جو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، ایک نئے سے نئے فارمولے آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے قطعی طور پہ معیشت کو کسی طور پہ بھی کوئی اس میں کوئی بہتری آنے کی نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ جتنے بھی اینالسٹ ہیں، جتنے بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں اور پولیٹیکل اینالسٹ جتنے بھی ہیں، وہ تمام اس چیز پہ جو ہے واضح طور پہ بات کر چکے ہیں کہ جو موجودہ جو معاشی عدم استحکام ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور سیاسی عدم استحکام کے خاتمے تک کسی طور پہ بھی معیشت میں بہتری نہیں آ سکتی، جتنے مرضی یہ جغرافی لیں، جتنے مرضی یہ سائنٹسٹ اٹھا کے لیں، کیونکہ جن ملکوں میں آپ کے سامنے ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ معاشی استحکام کے لیے جو سب سے بنیادی جو انگریڈینٹ ضروری ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، یعنی کہ سیاسی استحکام، اور اس کے لیے ہم 4 ماہ سے بار بار یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ اب کسی طور پہ بھی اور کوئی حل نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ صاف شفاف الیکشن کا انعقاد کروایا جائے، تاکہ عوامی مینڈیٹ لے کے جو بھی حکومت آئے وہ آ کے اپنی پالیسیز جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور تحریک انصاف ہمیشہ سے پہلے بھی 3 ساڑھے 3 سال جو ہے اس حوالے سے
جو تقریبات کا انعقاد پہلے بھی جو ہے تو ہم اس کو انکریج کرتے رہیں. اس حوالے سے ہماری منسٹری آف کلچر نے جو ہے عشرہ رحمۃ العالمین کی تقریبات کے حوالے سے مختلف پروگرامات ترتیب دیے ہیں, اور اس حوالے سے میں ملک تیمور صاحب جو ہمارے منسٹر فار کلچر ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی آپ تمام میڈیا کا, اور بالخصوص جیسے چیمہ صاحب نے کہا کہ ہماری اس دفعہ گورنمنٹ نے, پنجاب حکومت نے ہر سال کی طرح اس سال بھی عشرہ رحمۃ العالمین کے حوالے سے بھرپور طریقے سے منانے کا اعلان کیا ہے, اور محکمہ ہماری جو وزارت ثقافت ہے اور کھیل اور امور نوجوانان دونوں منسٹریز نے بھرپور طریقے سے اس دفعہ اپنا ایک عشرہ رحمۃ العالمین کے حوالے سے یہ پروگرام مرتب دیے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پروگرامز میں بھرپور طریقے سے عوام کی اور بالخصوص ہمارے اسکول اور کالجز کے اندر سے جو ہمارے طلباء اور طالبات ہیں ان کو انگیج کر کے مختلف پروگرامز کے ذریعے, مختلف کوئز کمپٹیشنز کے ذریعے اپنے آقائے دو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر, ان کی سیرت کے اوپر مختلف موضوعات کے حوالے سے پروگرامز ارینج کر رہے ہیں, جس میں ہماری تمام آرٹس کونسل کے اندر 10 ڈویژنز میں ہم نے تمام آرٹس کونسل کے ایک بھرپور پروگرام مرتب دیے ہیں, جس میں محفل میلاد کے حوالے سے, محفل جو ہماری قرأت کا ایک کمپٹیشنز ہیں, اور تمام اس قسم کی ہماری سیرت کانفرنس کے پروگرامز ہیں جو ہم ترتیب دے رہے ہیں. اس کے حوالے سے ہماری محفل سماع کے پروگرام مرتب دیے جائیں گے. انٹر اسکول کالجز کوئز کمپٹیشنز ہم ارینج کر رہے ہیں کہ جس میں تمام اسکولز اور کالجز کے بچیوں کو ہم اس کے اندر انوائٹ کریں گے, اور ان کو اسلامک اور جو ہماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر جو کوئز ہے وہ مرتب کیا جائے گا. اور ان تمام پروگرامز کے اندر ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے بھرپور سرپرستی بھی حاصل ہے, اور بالخصوص جو میں 1-2 پروگرامز ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب خود خصوصی طور پہ شرکت کریں گے, اور یہ ایک روایت رہی ہے کہ ہمارے جو عشرہ رحمۃ العالمین ہے اس میں جو ہمارے لاہور آرٹس کونسل ہے اس کی ایک خصوصی اہمیت رہی ہے, اور اس نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی جو پروگرام ارینج کیے ہیں اس میں محفل سماع کا جو پروگرام ہے اس میں قومی سطح کے ہمارے جتنے بھی سماع خواں ہیں وہ آئیں گے, اور اس میں حمدیہ کلام پیش کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب ایک بہت ہماری ایک خطاطی کی جو ورکشاپ ہونے جا رہی ہے جس میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ ورکشاپ کی جائے گی, جس میں پورے ملک کے مایہ ناز خطاط جو ہیں وہ حصہ لیں گے. غرض یہ کہ ہم اس تمام عشرے کو اس بھرپور مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منائیں گے کہ ہماری آنے والی نئی نسل کو بھی اور ہم تمام مسلمانوں کو, کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ جو ہے وہ نہ رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے محکمہ ثقافت اور بالخصوص ہمارے اس دفعہ محکمہ کھیل اور امور نوجوان بھی جو ہے وہ بھی تمام کالجز کو اور یونیورسٹیز کو اس دفعہ لوپ میں لے کر ایک اچھے کولیبریشن کے ساتھ ہم یہ ایونٹ کریں گے اور بھرپور طریقے سے اپنے اس عشرے کو منائیں گے. تھینک یو. ایک تو عمران کے اس اسپیچ پر تحقیقات ہونی چاہیے, دوسرا وی سی جو ہے انہیں فوری طور پہ انہیں سیٹ اسائڈ کیا جانا چاہیے. کس طرح دیکھتے ہیں سارے معاملے کو, اسٹوڈنٹس کے ایڈریس کو؟ دیکھیں کل جو جی سی یونیورسٹی میں جو فنکشن تھا وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بورڈ کی جانب سے وہ ان کا فنکشن تھا جس میں عمران خان صاحب ایز اے چیف گیسٹ ان کو بلایا گیا. عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں جو ایک نہ صرف ایک قومی سیاسی لیڈر ہونے کے ناطے ایک قومی ہیرو بھی, اور وہ نوجوانوں کے لیے ایک آئیکن کی ایک حیثیت رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جو جوش و جذبہ وہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس میں آپ نے دیکھا, جو ایکسیپٹنس تھی, ڈیفینیٹلی اس سے جو ہے وفاقی حکومت اور یہ سارا ٹولہ جو ہے وہ پہلے سے ہی کافی خوفزدہ ہے.
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جبکہ بجائے اس کے کہ جو ہے اسٹوڈنٹس کو مار دھاڑ اور یونین بازی کی بجائے ایک سیاسی شعور دینا جو ہے زیادہ ضروری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بلا وجہ اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے ایک سیاسی جو ہے تنقید کرنے کے. اور گورنر صاحب کو بھی کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ بھی جو ہے ایک آئینی عہدہ رکھتے ہیں، وہ کوئی نون لیگ کے اب درباری نہیں رہے، ان کو اس قسم کی جو ہے بیانات سے ان کو گریز کرنا چاہیے. تھینک یو. چیمہ صاحب فرمائیے گا کہ ایک واقعہ پیش آیا لندن میں، آپ اس واقعہ کو کیسے دیکھتے ہیں جو منی مارننگ کے ساتھ واقعہ پیش آیا؟ لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ واقعات، یہ جو آڈیو لیکس ہو گیا اور جس طریقے سے وہ فلمایا گیا ہے وہ جو مریم اورنگزیب والا، وہ بھی یہ خود کروایا گیا، صاف پتہ چل رہا ہے جو جس طریقے کی. اور یہ نوٹنکی لیگ کے لوگ ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ ایک طرف عوام جو ہے وہ 1/3 پاکستان جو ہے وہ پانی سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، باقی 2/3 جو وہ مہنگائی کے سیلاب میں اور اس میں دلدل میں ڈوبا ہوا ہے. اور یہ حکمران جو ہیں یہ ان کو روز صبح شام جو ہے بجائے کہ کوئی پالیسیز دیں جس سے پتہ چلے کہ واقعی جو ہے ان کے پاس عوامی مسائل کا کوئی حل ہے، یہ صرف ڈسٹریکشن پیدا کرنے کے لیے بات کرتے ہیں آپ کے سامنے. کہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف مکمکا کر کے اقتدار پہ قبضہ کرنا تھا. ان کے پاس کسی قسم کی اب کوئی پالیسی نہیں. اب کیونکہ الیکشن ایئر آ گیا، اب یہ ایک ایسے شخص کو لا کے اپنے ذاتی منشی کو لا کے دوبارہ سے، جس کا پتہ ہے ریکارڈ ہے کہ جس نے فگرز جو ماضی میں کرتا رہا ہے، کس طرح سے وہ آرٹیفیشلی جو ہے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے مارکیٹ میں جو ہے اربوں ڈالر جو ہے قوم کا اس میں لگا دیا صرف اس لیے کہ اپنی سیاسی وہ جو ہے چمک دمک کے لیے. تو یہ سارے جو چیزیں یہ عوام ان کی حقیقت اچھی طرح سے جانتی ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی جو ہے شعبدہ بازی سے معیشت ٹھیک نہیں ہونے والی. نہ ہی ایسے کوئی منشی کو لا کے بٹھا دیں گے تو وہ الٹے، جو ان کا خیال ہے کہ وہ ایسے رپورٹس اپنی تیار کر کے قوم کے سامنے رکھ دے گا، جبکہ عملی طور کے اوپر جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے کہ کس طرح سے کاروبار بند ہو رہے ہیں، کس طرح سے جو ایک عام جو انسان ہے، ایک تنخواہ دار طبقہ جو ہے، اس کے لیے بھی جو ہے آج اپنے جو ہے اخراجات کو اٹھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ وفاق جو ہے وہ بجلی کے ذریعے ہر ہفتے جس طرح سے بجلی کے ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں، جس طرح وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بیانات آتے رہے، جبکہ عملی طور پہ کوئی ریلیف نہیں دے سکے آج تک. یہ بتائیں کہ جو تحریک انصاف کی پنجاب کی حکومت ہے وہ وفاق کو 17 کلومیٹر کی حکومت تو کہتی ہے، لیکن پنجاب میں جو عوامی مسائل ہے جس میں عوام کو آٹا نہیں مل رہا، چیزوں کی قیمتیں خود ساختہ بڑھیاں، روز دالوں کی قیمتیں، یہ گورننس تو پنجاب حکومت کا کام ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی. اور ہمیں پنجاب میں جو حکومت 2 حصوں میں دکھائی دے رہی ہے، وزیر اعلیٰ الگ اور تحریک انصاف الگ ہے. کوئی بھی کمیٹی بنتی ہے وزیر اعلیٰ اپنے لوگوں کی کمیٹی بناتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا. یہ گورننس کا کام کس کا ہے، وفاق کا یا پنجاب حکومت کا؟ دیکھیں پنجاب میں بالکل تحریک انصاف اور PMLQ کی قیادت جو ہے بالکل ایک بیس پہ ہیں اور ان میں بالکل ہم آہنگی ہے ہر معاملے کے اوپر. اور چودھری پرویز الہی صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت کے اندر کوئی ایسی کمیٹی میں نے تو میری نظر سے نہیں گزری کہ جس کے اندر تحریک انصاف کو شامل نہ کیا گیا ہو. ہر موقع کے اوپر ہر چیز کے اندر مشاورت کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے بالکل آن بورڈ ہیں دونوں جماعتیں. اور کیونکہ دونوں کا جو کامن ایجنڈا ہے وہ عوام کی خدمت ہے. اور آپ کے سامنے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم انتقام نہیں، عوام کی خدمت کے اوپر ہمارا فوکس ہے. اور آپ کے سامنے جب سیلاب آیا تو اس کے اندر بھی سب سے پہلے پنجاب گورنمنٹ ہی تھی جو لوگوں کے پاس مدد کے لیے پہنچی. اور الحمدللہ آج یہ حال ہے کہ ہم ریسکیو اور ریلیف سے جو ہے اب ریہیبلیٹیشن کی طرف اب جا رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ خود اس ان معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں. ایک ایک کر کے کرنا. ملک صاحب آپ نے اشرف احمد الرحمان کی بات کی. عدم استحکام کا حل صرف عام انتخابات ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے جب وہ الیکشن ہارتی ہے تو وہ دھرنے کی سیاست کی طرف آ جاتی ہے. کیا گارنٹی ہے کہ اگر عام انتخابات ہو جائیں اور آپ ہار جائیں کسی حلقے میں تو آپ اس پہ دوبارہ دھرنے کی سیاست نہیں؟ ایسے یہ تھوڑی سی میں تھوڑے سے جو ہے نا فیکٹس کا ریکارڈ اپنا ذرا درست کر لیں. آپ کو یاد ہے 2014 کے اندر جب ہم نے انتخابات ہوئے تو ہم نے 4 حلقوں کی ڈیمانڈ کی تھی اور ہم نے 1.25 سال 1.5 سال پارلیمنٹ، عدالت، الیکشن کمیشن ہر پلیٹ فارم کے اوپر اپنی ساری جب آپشن ایگزاسٹ ہو گئی تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے سڑکوں پہ نکلنے پہ مجبور ہوئے تھے.
اور پھر اس کے بعد JAT کے اندر جو بھی چیزیں سامنے آئیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں جو کیا پچھلے 40-50 سال میں ہر الیکشن جو بھی الیکشن ہارتے ہیں یہ شور تو مچاتے ہیں کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی, لیکن عملی طور کے اوپر ریفارمز کے اوپر جب بات آتی ہے, ابھی کل کی بات ہے, ابھی گورنر پنجاب کی آپ نے بات کی, کل انہوں نے واپس کر دیا لوکل گورنمنٹ وہ جو ایکٹ سے, اور اس کے اندر کیا اعتراض اٹھایا کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہونی چاہیے. اب الیکٹرانک ووٹنگ میں کیا ہے, الیکٹرانک ووٹنگ میں ٹرانسپیرنسی ہے, شفافیت ہے. ہم جب بات کرتے ہیں الیکشن صاف شفاف الیکشن کی, تو وہ ووٹ کا استحقاق جو ہے وہ ہم تحریک انصاف کے ووٹر کی بات نہیں کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے ووٹر کا ووٹ کا استحقاق بھی قائم ہونا چاہیے, صاف شفاف الیکشن ہو, فری اینڈ فیئر گیم ہو, فیئر پلے ہو. لیکن آپ کے سامنے کہ جس طرح 17 جولائی کو جو الیکشن بھی آپ کے سامنے کے تمام انہوں نے حربے آزمانے کے باوجود پھر بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی طاقت سے, ووٹ کی طاقت سے تحریک انصاف نے جو اپنا حق واپس لیا, اور ابھی یہی چیز جو ہے خوف جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے بالکل یہ نفسیاتی مریض بن گئے ہمارے جو مخالفین ہیں. ان کو پوچھ لینا ملک صاحب, آپ نے یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ لیا کہ آپ اشرا رحمۃ اللہ العالمین منا رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ اس میں آپ اسکولوں کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک تو کیا اس میں پرائیویٹ اسکولوں کو بھی انوالو کریں گے, کیونکہ یہ تمام ایک بڑا سنہری موقع ہے کہ ہم تمام بچوں کو اس سے روشناس کرا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ نے اسکولوں کو انوالو کرنے کی بات کی, تو اس میں جو مراد راز صاحب ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن ہے, وہ تو نظر آتے نہیں کہیں پہ, اور آپ یہ بھی کام اسکولوں کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ آج موجود کیوں نہیں؟ اچھا, اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی نوٹیفائی ہوئی ہے جس میں منسٹر اسکول ایجوکیشن, منسٹر ہائر ایجوکیشن اور کوآپریٹو منسٹرز وہ موجود ہیں, اور یہ تینوں سیکٹریز حضرات بھی اس میں مل کے جو ہے وہ انفارمیشن اور کلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک لائزوننگ میں کام کریں گے, اور ہم تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکولز اور کالجز کے تمام اسٹوڈنٹس کو جو بھی اس میں کنٹیسٹ کرنا چاہے گا ان کو ہم انویٹیشن بھی دیں گے اور ان کو ہم پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. چیمہ صاحب, حکومت جانے کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں ہوئی کہ شاید اکتوبر میں پنجاب میں کوئی تبدیلی آ جائے گی, اور اسی وجہ سے پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ طویل سے طویل تک کیا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس پنجاب کے اندر جو تبدیلی آنی تھی وہ آ چکی ہے, ٹھیک ہے. پچھلی دفعہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے سازشی کردار جو کس طرح سے انہوں نے جو ہے نوٹوں کے ذریعے جو ہے اور لوٹوں کے ذریعے جو ہے واردات ڈالی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا 63A آرٹیکل کے اوپر, اس کے بعد تمام جو ایسے راستے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں, اور یہ اب صرف اپنی سبکی سے بچنے کے لیے اور اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں کہ جی اگلے ہفتے, یہ پچھلے 2 مہینے سے ہم یہی سن رہے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کے اندر کوئی بھی شخص ایسا ہے, بلکہ کئی ایسے نون لیگ کے کئی ایسے MPAs ہیں جن کا رابطہ PTA اور PMLQ کی قیادت سے ہے, جو اس انتظار میں کہ جیسی الیکشن اناؤنس ہو, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہو سکتا ہے وہ ان جماعتوں میں شامل ہو جائیں. صاحب یہ بتائیے گا, کل خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک اور آڈیو آنے والی ہے جس میں مریم نواز جو ہے نواز شریف صاحب سے بات کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نائل کر دیں گے. یہ آڈیو جو ہے خان صاحب کو کیسے پتہ چلی, اور آپ کے دور میں بھی آڈیو جو ہے لیک ہوتی رہی ہیں, تو یہ کون سے ادارے کرتے ہیں اور کب تک یہ معاملہ؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں ہیں, اب یہ تو پورے سوشل میڈیا پہ ساری انفارمیشن موجود ہے جو اس حوالے سے. میں نے آپ سے کہا نا یہ ان وارداتیوں نے ساروں نے اکٹھے ہو کے واردات تو بڑی واردات ڈالنی تھی, کیونکہ 3.5 سال عمران خان نہ ان کو NRO دے سکا, نہ ان کی چوری ان کو معاف کی, تو ان چاروں نے اکٹھے ہو کے واردات تو ڈالی بڑی. لیکن اب اقتدار کی بندر باٹ میں یہ ایک دوسرے کو ننگا اور گندا کر رہے ہیں, کیونکہ آگے الیکشن سے پہلے اب پھر ایک دفعہ پھر یہ اپنی جو ہے اپنی پوزیشن پہ جانے کے چکر میں, اس لیے آپ اور توجہ سے اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اگر بلانے کی ضرورت ہے, اور جس کو ایسے NSC کو دیکھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی ہے اور اس کی گواہی دے رہے ہیں, 3 وفاقی وزراء دے رہے ہیں, اس کو کیسے اگنور کیا جا رہا ہے. ایک اہم جو ہے یہ ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے, یہ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جو آڈیو لیکس ہیں. اور یہ آپ آڈیو لیکس والی جب انویسٹیگیشن ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے ہی جو ہیں جو وہ موبائل ریکارڈنگز کر کے تو اس قسم کی یہ آڈیو لیکس کر رہے ہیں, یہ ان کے اپنے گھر سے ان سے واردات ہو. واپس آ گئے عدالتوں سے, مقبول ہیں عدالتوں کو طلب ہے ان کی, دیکھ رہے ہیں کہ جب سے واپس آئے عدالتیں کوئی ایکشن نہیں لے رہی, ان کا نوٹس نہیں لیا گیا کہ وہ عدالت میں آئیں, پیش ہوں, اپنے کیسز کا سامنا کریں. کہیں یہ جو قاضی ہیں یہ بھی تو سسٹم میں نہیں ساتھ ان کے شامل ہوئے ان کو واپس لانے کے لیے, ریلیف دینے کے لیے. دیکھیں یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اگر آپ دیکھیں, جب بھی جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے اس کے اندر جو ہے عدلیہ اور اداروں کا جو ہے ان کو استعمال کیا گیا ہے, یہ تاریخ ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ایسے موقع کے اوپر جو ہے اداروں کو بھی عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کی ساکھ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے اگر ایسے معاملات میں جو ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم خاص طور پہ تحریک انصاف نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے عدلیہ جو ہے وہ مضبوط ہوں، آزاد اور خود مختار ہوں۔ وہ کیونکہ ان وارداتیوں نے انہوں نے پھر بھاگ جانا ہے، یہ پھر بھاگنے کے چکر میں ہوں گے، اور پھر یہ اپنی واردات کا ملبہ جو ہے یہ آلریڈی اداروں پہ، ان کی ابھی بھی کوشش یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے اپنا سارا ناکامی نالائکی کی جو وارداتیں جو کرتے رہیں اس کا ملبہ یہ اداروں اور عدلیہ پہ ڈال دیں۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے میں پھر بار بار یہ دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل عدلیہ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک شخص جو بھگوڑا ہے، جو اشتہاری رہا ہے، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے اس چیز کا نوٹس لے کہ بالکل اگر اس قسم کے معاملات جو ہے ایسے شخص کی اگر ایسے لوگوں کی سپورٹ اگر ان کو دوہرا معیار جو ہم بار بار کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام چھوٹے چھوٹے جرائم میں لوگ ہیں وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، تو اس سے ڈیفینیٹلی جو ہے عدلیہ کے کردار کے اوپر سوالیہ نشان تو آتا ہے۔ بالکل اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہماری لیگل ٹیم جو ہے اس کو کر کھلاڑی اپنا سین آن دیکھ لو بھائی دیکھ لو ہے آخری کھلاڑی کون، آخری کھلاڑی کون، کچھ کھیل کے کرے گا یہ کھلاڑی اپنا سین آن دیکھ لو بھائی۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، دماغ چلاؤ، جواب بتاؤ اور لاکھوں لے جاؤ۔ آخری کھلاڑی کون؟ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔